Hello and welcome all of you. This is class 9th political science and today we are going to discuss phases in the expansion of democracy. In fact, in the last video we discussed the definition and meaning of democracy. We also highlighted the pros and cons of democracy. उसमें हमने देखा there were arguments that were in support of democracy. At the same time there were few arguments which were against the democratic form of government or democracy. तो हमने ये कंक्लूड किया दैट डेमोक्रेसी is the most acceptable and the most suitable form of government. That's why over the last many decades, more and more countries around the globe have been embracing the democratic system. That's why जो हमने एक मैप दिखाया था लास्ट वीडियो में, उसमें जो कलर्ड रीजन्स थे दे वर रिफ्लेक्टिंग कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक थे, बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे जो लोग थे दे वर रेडी टू वेलकम डेमोक्रेसी. दैट इज़ वाई जो कलर्ड रीजन्स थे वो हमने देखा उनकी जो तादाद थी वो बढ़ती चली गई. तो जो मैप से हमें क्लियर हुआ. तो जब हम फेजेस की बात करेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, लेट मी टेल यू द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन ए स्मूथ सेलिंग. उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी रुकावटें दरपेश थीं. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ एवॉल्वड, इट हैज़ सेपरेट अक्रॉस द ग्लोब. और इस वक्त हम देखते हैं दैट a large number of countries or a large number of states have been welcoming this democratic system or democratic form of government. तो इसमें अगर हम इन डिटेल जाएंगे, इसकी जो बिगनिंग है, अगर हम बिगनिंग में जाएंगे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है दैट हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, या जिसे हम कहेंगे एक माइलस्टोन की हैसियत रखता है इन द एक्सपेंशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी. अगर हम डेमोक्रेसी की एज सच बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इट इज़ नॉट ए न्यू फिनोमेना. इसका ग्रीस में, एथेंस में ओरिजिन हुआ है. बट व्हेन वी डिस्कस द मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो इसका जो माइलस्टोन है, जब हम माइलस्टोन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट की, तो सर्टनली the breakthrough has come through French Revolution, या जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है 1776 में. तो इन रिवोल्यूशंस को हम बहुत सारा क्रेडिट देते हैं. तो जब हम बिगनिंग की बात करते हैं, ब्रिटेन में जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन आया है, इसे हम ग्लोरियस रिवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि it was a peaceful transition of power from जो वहाँ पे एक किंग था उससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में जो ट्रांसफ़र हुआ पावर, उसके बाद सब्सिक्वेंटली वहाँ पे एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई. तो इससे हम कहते हैं ग्लोरियस रिवोल्यूशन. तो बट द प्रोसेस वाज वेरी स्लो. तो इसमें बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं हुआ बाकी दुनिया में. तो दैट्स वाई हम देखते हैं देयर वर ए सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स दैट रिड्यूस द पावर ऑफ मोनार्की. जो मोनार्की थी उसका जो पावर था वो कम होता चला गया थ्रू ए सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं. तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है दैट इज़ द फ्रेंच रिवोल्यूशन. वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू फ्रेंच रिवोल्यूशन इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक. तो उसमें हमने देखा कि फ्रांस के जो हालात थे वो कैसे थे रिवोल्यूशन से पहले, और जो रिवोल्यूशन आया एक ड्रेस्टिक पॉलिटिकल चेंज आई वहाँ पे. तो उससे फ्रांस के जो हालात थे वो कैसे बदल गए, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसे चेंज हो गया. तो एट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन 1789, तो उसमें जो उस वक़्त बादशाह था, जो किंग था लुई 16, तो
ان کا راج وہاں پہ چل رہا تھا, ان کی حکومت وہاں پہ چل رہی تھی. تو in those times there was a bitter rivalry going between Britain and France to get more and more colonies. تو اس زمانے میں تو سبسیکوینٹلی اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ وہاں پہ جو خزانہ تھا اس پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا. جو کنگ تھا اور جو اس کے باقی ساتھی تھے وہ بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے. جو رعایا تھی, جو لوگ تھے, جو سبجیکٹس تھے, دے وائر فیسنگ لاٹ آف ہارڈ شپس. وہ ہم نے دیکھا فرینچ ریولیوشن میں. تو وہاں پہ فوڈ شارٹیج تھی, ڈراٹس تھے, وہاں پہ لوگوں کی فصل تباہ ہو رہی تھی ایز اے ریزلٹ آف ڈراٹ اینڈ ہیل. تو ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ لوگوں پہ ٹیکس کا بوجھ بھی تھا. دیر وائر سیریس انیکویلٹیز وین اٹ کمز ٹو ٹیکسیشن. جو ہم نے دیکھا کہ جو تھرڈ اسٹیٹ تھے انہی کو ٹیکس دینا پڑتا تھا. جو کلرجی تھی یا جو نوبیلٹی تھے دے وائر ایگزیمپٹڈ فرام پیئنگ ٹیکسز. تو دیٹ واز ون آف دا سیریس انجسٹس, یا جسے ہم کہتے ہیں جو وہاں پہ ایک ڈسکرمنیشن چل رہی تھی یا ڈسکرمنیٹری سسٹم چل رہا تھا آن پارٹ آف دا گورنمنٹ. تو اس سے بھی لوگوں میں ایک ڈسکنٹینٹ تھا, ایک لوگوں میں ایک بے چینی تھی, بے قراری تھی. دے ویر اپ اگینسٹ دا ایگزسٹنگ رجیم. تو ایز اے ریزلٹ آف نمبر آف ایونٹس ہم نے دیکھا کہ جو تھرڈ اسٹیٹ تھے ان لوگوں نے کیسے ایک انقلاب برپا کیا. تو 1789 میں وہاں پہ ایک ریولیوشن آتا ہے, لبرٹی, ایکولٹی اینڈ فریٹرنیٹی. تو اس کی ایک لینڈ مارک حیثیت ہے ماڈرن ورلڈ میں. دیٹ از وائی جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں اکراس دا گلوب انکلوڈنگ انڈیا, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے ان کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں, یو ول فائنڈ دا مینشن آف دیز 3 ورڈز لبرٹی, ایکویلٹی اینڈ فریٹرنیٹی. تو ان کا جو آریجن ہے دیٹ از دا فرینچ ریولیوشن. تو فرینچ ریولیوشن ہیز کنٹریبیوٹڈ مچ ٹو دا ماڈرن ورلڈ. دیٹ از وائی آفٹر 300 ایئرس آلموسٹ ہمیں اب بھی فرینچ ریولیوشن دہرانا پڑتا ہے. وی ہیو ٹو گو تھرو اٹ, کیونکہ جو اس کا جو ایک لاسٹنگ کنٹریبیوشن ہے دیٹ ہیز بین ٹو دا ماڈرن ڈیموکریسیز اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف دا ڈیموکریٹک سسٹم اکراس دا گلوب. تو اس سے صرف فرانس کے لوگوں کو ہی فائدہ نہیں پہنچا, بٹ جو باقی لوگ تھے اراؤنڈ دا ورلڈ دے گاٹ انسپائرڈ. جیسے یو سی جو سب سے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن تھا فرینچ ریولیوشن کا, دیٹ واز کہ لوگ جو تھے دے وائر انسپائرڈ. تو دس واز دا سیکنڈ دس بریک تھرو. اس کے بعد اینڈ دا موسٹ سگنیفیکینٹ ون, دس دا موسٹ امپورٹنٹ ون. تو اس کے بعد جو امریکن ڈکلریشن آف انڈیپنڈنس آف 1776 جو نارتھ امریکن کالونیز تھی انڈر برٹش کالونیلزم, تو وہاں پہ ایک چل رہی تھی لوگوں میں, وہ اس کے خلاف تھے, کالونیلزم کے خلاف. تو ایونچولی ان 1776 تو انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا. اور اس کے بعد کانسیکوئنٹلی 1787 میں ان لوگوں نے ایک یو ایس اے ایک بنایا, ایک آئین بنایا. تو دیٹ از وائی یو ایس اے از ریگارڈیڈ ایز دا اولڈسٹ ڈیموکریسی آن دا پلینٹ. تو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ 1787 میں ان لوگوں نے ایک یونیفیکیشن کی, اور اس کے بعد یو سی کے ڈیموکریسی کا ایک چلن ہوا. تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ریسنٹ فیز, تو اس سے ہم ایک چیز اور دیکھیں گے جو ریسنٹ فیز کے ساتھ جس کا تعلق ہے, دیٹ از دا اینڈ آف کالونیلزم. ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار تھا دیٹ واز بٹوین 1939 ٹو 1945. تو 1945 کے بعد دنیا میں اسپیشلی ان ایشیا اینڈ افریقہ لاٹ آف کنٹریز گاٹ انڈیپنڈنس انکلوڈنگ انڈیا. جو انڈیا کی انڈیپنڈنس تھی اٹ واز ایز اے ریزلٹ آف دا اینڈ آف سیکنڈ ورلڈ وار, جس سے دنیا میں کالونیلزم ختم ہوا تو انڈیا کو بھی آزادی مل گئی. اسی طرح افریقہ میں بھی بہت ساری نئی مملکتیں, نئی ریاستیں وجود میں آئیں. تو
ان ریاستوں نے بھی ڈیموکریٹک سسٹم کو اڈاپٹ کیا بیکاز دے ور آلریڈی انڈر برٹش رول. تو اس سے کیا ہوا ایشیا اور افریقہ میں بھی ڈیموکریسی کی ایک چلن ہوا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری کنٹریز میں پھر ڈیموکریسی کو بہت ساری اوبسٹیکلز کا سامنا کرنا پڑا جیسے ان پاکستان، ان برما یا لیبیا کا آپ دیکھیں گے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریسنٹ فیز میں ایک عرب سپرنگ جو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے، تو وہ بھی ایک چل رہا ہے، ایک فیز چل رہا ہے. ایون ٹوڈے ڈیموکریسی کا جو سپریٹ ہے، ڈیموکریٹائزیشن جو ہے دیٹ از گوئنگ آن. تو ڈیموکریسی کا جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے جسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں دیٹ از دا یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز. جیسے انڈیا میں لوگوں کو جب کانسٹیٹیوشن انیکٹ ہوا 1950 میں وین دا انڈین کانسٹیٹیوشن کیم ان فورس آن 26 جین 1950، تو اس سے رائٹ ٹو ووٹ ملا لوگوں کو. آل دا پیپل irrespective آف دا ریلیجن، کاسٹ، کریڈ، کلر who have the age of 18 years یا more than 18 years they are eligible to vote. In fact in the original constitution it was 21 years. Then by the 61st amendment it was the voting age was reduced to 18 years. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ایک رائٹ ہے جو لوگوں کو ملا ہے، بٹ اٹ ہیز آلسو ناٹ بین ویری ایزی لوگوں کے لیے اراؤنڈ دا گلوب. ان فیکٹ اگر ہم فرینچ ریولیوشن کی بھی بات کریں گے اٹ واز پراپرٹی بیسڈ. جو لوگ ٹیکس دیتے تھے only those people were allowed to vote. At the same time in USA جو ٹیکس پیئرس تھے they were allowed to vote. So universal adult suffrage یا universal adult franchise has also not been an easy development. تو ماڈرن ورلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ became the first country جنہوں نے ویمنس کو بھی ایکسٹینڈ کیا. women also got the opportunity to exercise their franchise. تو eventually more and more countries broad based this right to vote. جیسے 1965 میں پھر US میں بھی ملا one man one vote. تو اسی طرح باقی کنٹریز نے بھی رشیا نے 1917 میں، جرمنی نے 1918 میں، اسی طرح جو ساؤتھ افریقن کانسٹیٹیوشن جب بنا 1994 میں، تو پیپل گاٹ دا یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز. سو دیٹ از something that has immensely contributed to the development of the democracy in the modern world. Thank you for watching. Thank you very much.